الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ سارے بھائی نا ذرا تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اے پروردگار عالم مجھ سمیت ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ دنیا کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ۔ اس کے اندر جس کا تذکرہ ہوتا ہے نا وہ پھولے نہیں سماتا کہ میرا تذکرہ فلاں کتاب کے اندر۔ دنیا کے اندر جنہوں نے کچھ کارنامے کیے ان کا تذکرہ اس کتاب کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے کہ میرا تذکرہ اس کتاب کے اندر۔ میں کہتا ہوں یارو یہ دنیا والوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں چند افراد کا تذکرہ کیا، تو لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ یارو اس کی عزت و تعظیم کا کیا کہنا کہ جس کا تذکرہ کائنات کی سب سے عظیم کتاب کے اندر۔ اللہ تو کون سی کتاب ہے؟ لا ریب فی، اور اس کے اندر میرا اور آپ کا تذکرہ۔ کس پیارے انداز سے آپ کے محبوب خدا نے اپنی پاک کلام کے اندر آپ کو پکار کے کہا، کیا کہا؟ کنتم، تم خیر امت، بہترین امت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہے، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ کوئی بن دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ صد احسان نہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا تذکرہ کیا، کنتم خیرہ، تم بہترین امت ہو۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یارو تم بہترین کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ تمہارا معبود بڑا بہترین ہے۔
آج کائنات کے اندر ذرا نظر دوڑاؤ، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے، کوئی ستاروں سے لو لگا کے بیٹھا ہے، کوئی مٹی کا بنا کے، کوئی پتھر کا بنا کے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی ڈھیری پہ بیٹھا ہے، اور کوئی خنزیر اور کوئی بندر کی پرستش کرتا ہے، جانوروں کی پرستش، کوئی اس سے بھی گیا گزرا، اتنا ملعون کہ انسان کی شرم گاہ تک کی پرستش ہو رہی ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے معبودان باطلہ کی آج پرستش ہو رہی ہے، ان سب کا خالق تیرا معبود ہے، تو بہترین کیوں نہ ہو؟ تجھے معبود ملا تو بہترین ملا، اور تجھے رسول ملا تو بہترین ملا۔ جتنے انبیاء و رسول اس کائنات کے اندر آئے، ہر ایک کی شان نرالی، ہر ایک کی تعظیم نرالی، عزت نرالی، سارے قابل ستائش، لیکن کسی کے لیے یہ نہ کہا جو یتیم مکہ کے لیے کہا۔ کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ کتنا بلند کیا؟ پوری کائنات کے اندر جہاں یہ صدا آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کے ساتھ یہ صدا آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیرا معبود بہترین، تجھے رسول ملا تو بہترین، اور تجھے کتاب ملی تو بہترین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں اتاری، صحائف، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو کتابیں دی، ان سب پہ ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اگر کسی ایک کتاب کا بھی ہم انکار کریں گے تو مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن آج کیا کوئی مائی کا لال ایسا ہے پوری کائنات کے مذاہب والے کھڑے ہو جائیں اپنی کتاب کو لے کر؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دے کہ جو اس کے ہاتھ میں کتاب ہے آج منو ان ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بھیجی ہے؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ یہ شرف ملا تو کس کو؟ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اگر اعزاز ملا تو تمہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کے لیے یہ نہیں کہا جو کلام الہی کے لیے کہا، جو قرآن کے لیے کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کائنات کے رب نے اٹھایا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، جس طرح آسمانوں سے کتاب میرے نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، آج بھی قیامت تلک بھی یہ قرآن ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا۔ تمہیں معبود ملا بہترین، رسول ملا بہترین، اور کتاب ملی بہترین، اور تیرے حصے میں دین آیا تو دین بڑا بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کو کوئی محبوب و مقرب مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا؟ تیرا معبود بہترین، تیرا رسول بہترین، تیری کتاب بہترین، تیرا اسلام دین بہترین۔ اسی لیے کائنات کے رب نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم میں کون سی خوبی ہے جو ہمیں بہترین کہہ دیا؟ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
लोगों के लिए निकाली गई हो। क्या तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। ये सिफ्त है तुम्हारी, ये वصف है तुम्हारे अंदर। इसी वصف के बिना पर तुम्हारे रब ने तुम्हें कहा खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें कहा। वصف क्या है? नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। अब मैं और आप सभी अपने अंदर झांक के देखें कि क्या ये वصف हम में मौजूद है? क्यों जी? ये सिफ्त हम में है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। अगर ये सिफ्त तुम्हारे अंदर मौजूद है तो ये कुरान के अंदर तुम्हारा तस्करा है। अगर ये सिफ्त मौजूद नहीं है तो फिर फिक्र करनी चाहिए कि ये किसका तस्करा है। क्यों जी? अल्लाह अकबर कबीरा। कभी मैंने और आपने गौर किया है कि इसकी कितनी ज़रूरत है? कभी अपने घर के अंदर हमने दावत दी, मैं चेक करूं कि मेरी सारी औलाद नमाजी बन चुकी, मेरी बेटियां, मेरी बीवी, क्या मेरे घर के सारे अफराद नमाजी बन चुके? क्या मैंने कभी दावत दी है? पूछिए अपने आप से, सवाल कीजिए। अगर मैंने अपने घर ही में दावत नहीं दी तो बताइए फिर ये बेहतरीन उम्मत का लक़ब किसके लिए है? अल्लाह अकबर भी। अल्लाह की कसम, मैं और आप सभी जिम्मेदार हैं, सभी जिम्मेदार हैं। बात को गौर से सुनिएगा, सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन हमने क्या सोचा है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ खतीब की है, ये इमाम की है, बस मैं फारिग हूँ। नहीं, अल्लाह हम सब से सवाल करेंगे, हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने खैरा उम्मत, पूरी उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को मुखातिब करके कहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या आप उम्मती नहीं हैं? क्यों जी? अगर या तो फिर आप उम्मती होने का इनकार कर दें तो फिर ये जिम्मेदारी ख़त्म। अगर आप उम्मती कहलाने के हक में हैं तो फिर ये जिम्मेदारी आप पर भी है, न कि सिर्फ खतीब पर। और यारो, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, आगे पहुंचा दो अगरचे तुम्हारे पास एक भी आयत क्यों नहीं है। यूं तो हमें दुनिया का बहुत कुछ आता है, क्या दीन का कुछ भी नहीं आता? क्यों जी? दीन का हमें कुछ भी नहीं आता है? तो नहीं जी मौल साहब, हाँ नहीं। क्यों? हुक्म है मेरे नबी का, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसे ही कोई बात कह दें तो हम पर लाजिम है। क्यों जी? लाजिम है कि नहीं है? तो जिस बात का हुक्म दे दें, हाँ, वो तो फ़र्ज का दर्जा रखती। तो ये हुक्म है मेरे नबी का, बल्लिगु अन्नी, पहुंचा दो आगे अगरचे एक भी तुम्हारे पास हदीस क्यों नहीं है। और ये फरीज़ा कब तक? डिसाइड नहीं होना, परेशान नहीं होना। आज हमारा अलमिया पता क्या है? यार साड़ी वो गल सुन दे, वो गल नहीं सुन दे यार, अब मन दे ही नहीं। मनवाना हमारा काम नहीं है, पहुंचाना हमारा काम। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग मा उनज़िला मिन रब्बिक, ऐ मेरे हबीब पहुंचा दे जो तेरे रब ने तुझ पर नाज़िल किया है। पहुंचाने का हुक्म है ना, मनवाने का नहीं है। और कब तक? जिंदगी की आखिरी सांस तक ये हुक्म है। हाँ, दलील मेरे नबी का चचा कौन? अबू तालिब। हाँ, कभी जिंदगी पढ़ो अबू तालिब की, ये रोंगटे खड़े हो जाते। कितनी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत कि अगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में महसूर हुए, हाँ, कितने साल? 3 साल, साथ में अबू तालिब भी रहा। मेरे नबी ने पत्ते खाए तो अबू तालिब ने भी पत्ते खाए। अल्लाह अकबर। रात होती, अबू तालिब
اپنے لختے جگر کو اٹھاتے، میرے محمد کو اپنے بیٹے کی جگہ پہ لٹا دیتے اور اپنے بیٹے کو میرے محمد کی جگہ پہ لٹاتے۔ اگر رات کی تاریکی میں کوئی دشمن میرے محمد کو قتل کرنے آئے، میرا محمد قتل نہ ہو، میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ اتنی محبت، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ابو طالب میرے مصطفیٰ آئے، دعوت دینے آئے تھے نا، کیوں جی؟ دعوت ہی دینے آئے تھے۔ کیا کہا؟ چچا ایک بار کہہ دو، ہاں اقرار باللسان کر لو، زبان سے کہہ دو، چچا ایک بار کہہ دو، میرے کان ہی میں کہہ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی مایوس نہیں ہوئے۔ دیکھیے آخری وقت ہے، پھر بھی دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ منوانا تمہارا کام نہیں ہے، پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو، تمہارا رب اپنا۔ یہ دل کس کے اختیار میں؟ ہاں یہ دل میرے اللہ کے اختیار میں۔ تم نہیں جانتے کون کب کس وقت اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت جو انسان کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصر کی ایک رقاصہ حالہ فواد اس کا نام ہے، گانے گایا کرتی تھی، لوگوں کی محفلیں سجایا کرتی تھی۔ شیخ عبد الرحمن مصر کے دل میں خیال آیا، القیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا عبد الرحمن تیرے پاس تو علم تھا، یہ دعوت اس تلک کیوں نہ پہنچی؟ تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوچ کے اٹھے، حالہ کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ ہاں حالہ ایک رات کا معاوضہ کیا لیتی ہو؟ ایک رات کا معاوضہ کیا ہے؟ کہنے لگی جیسی محفل ہو، جیسی مجلس ہو، $30,000 معاوضہ طے ہوا۔ کتنا؟ $30,000 ایک رات کا معاوضہ طے ہوا۔ ایڈریس بتا دیا گیا، حالہ فلاں وقت وہاں پہ پہنچ جانا۔ جی ضرور پہنچ جاؤں گی۔ اب وقت آیا، حالہ جا رہی ہے اور کیا دیکھتی ہے؟ کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی کمکمے نہیں لگے ہوئے، کوئی پھولوں کی پتیاں نشاور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کیسی محفل ہے؟ کہاں پہ مدعو ہوں میں؟ کس نے بلایا ہے مجھے؟ مقام پہ پہنچتی ہے، دروازے کو کھولا، دروازہ کھل گیا، اندر شیخ بیٹھے ہیں عبد الرحمن۔ کہا حالہ آ گئی؟ کہا جی میں آ گئی۔ حالہ یہ لو $30,000۔ حالہ یہ میری زندگی کی کل کمائی ہے۔ حالہ یہ $30,000 لے لو، ایک فرمان میرے مصطفیٰ کا سن لو اور چلی جاؤ۔ حالہ میں جس کی بات کرنے لگا ہوں اس کی زبان کے متعلق لوگ کہتے ہیں پتھر پہ لکیر، میں کہتا ہوں مٹ جاتی ہے۔ کونین کے تاجدار کی بات غلط۔ حالہ میں اس زبان کی بات کرنے لگا ہوں جس کے متعلق قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا، جو بات ہوتی ہے رحمان کی زبان میرے مصطفیٰ کی۔ حالہ میں اس کی بات کرنے لگا ہوں جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے۔ حالہ سنو، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کا دن ہوگا، حالہ کائنات اکٹھی ہوگی تو ایسی عورتیں جو لوگوں کی محفلیں سجایا کرتی تھی، حالہ برہنہ کر کے پوری کائنات کے سامنے منہ کے پھل گھسیٹ کر جہنم کے دہکتے انگاروں میں پھینک دی جائے گی۔ حالہ کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حالہ
پوری کائنات کے پانی بھی مل جائے تو اس آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ جانے کس انداز سے میرے نبی کا یہ فرمان حالہ کو سنایا، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تلک حالہ کانپ اٹھی۔ جو لوگوں کی محفلیں سجایا کرتی تھی، رات کو تہجد میں اپنے رب کو منانے لگی، سبحان اللہ۔ اور جس زبان سے گانے گایا کرتی تھی رب کا قرآن پڑھنے لگی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث نے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ یارو کیا تمہیں کچھ بھی نہیں آتا؟ وہ کہنا تمہارا کام ہے، دل بدلنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ اسماعیل شہید سب کا دو رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ان گانے والی کے ڈیریوں پر چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقیرانہ لباس پہنا، فقیرانہ لباس پہن کے ناچنے اور گانے والیوں کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ دروازے پہ صدا لگا دی۔ ان کی جو بڑی تھی نا بائی، اس نے کہا مانگنے والا ہے، جاؤ مٹھی آٹے کی ڈال دو۔ وہ گئی، اس نے ایک مٹھی آٹا ڈال دیا۔ کہنے لگے مجھے تمہاری بائی سے ملنا۔ وہ آ کے کہنے لگی کہ بائی جی وہ تو آپ سے ملاقات کا کہتے ہیں۔ کہنے لگی تم نے تھوڑا آٹا دیا ہوگا، جاؤ تھوڑا سا اور دے دو۔ وہ اور آٹا لے کے گئی۔ شاہ صاحب نے کہا میں تمہاری بائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر پیغام دیا۔ اس نے کہا اچھا۔ جب وہ بائی دروازے پہ آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ اللہ۔ کہنے لگی شاہ صاحب آپ یہاں؟ کہا ہاں بھائی۔ یہ تو بتاؤ کہ جب تم ایک رات کا معاوضہ لے لیتی ہو تو پھر جو وہ کہے وہی کرتی ہو؟ کہا جی شاہ جی جب بک تو گئے تو پھر ہمارا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معاوضہ طے کیا شاہ صاحب نے، سب کو اپنے گھر دعوت دے دی۔ وہ سبھی وہاں پہ پہنچ گئیں۔ جب وہاں پہ پہنچی تو شاہ صاحب نے ان کو ان کا معاوضہ دیا۔ کہا یہ اپنا معاوضہ لو اور جیسے میں کہوں ویسے کرنا۔ شاہ صاحب اٹھے، وضو کرنے لگے۔ ان سب نے بھی وضو کیا، وہ ساری وضو کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ صاحب نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے صف بندھا دی، وہ ساری صف میں کھڑی ہو گئی۔ شاہ صاحب نے رب کی صدا لگا دی، اللہ اکبر۔ نماز کی حالت میں وہ ساری ناچنے گانے والی نماز پڑھنے لگی۔ جب شاہ صاحب سجدے میں پہنچے تو اپنے اللہ سے کہنے لگے اے مالک ارض و سما، یہاں تلک لانا میرا کام تھا، اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے۔ ایسے دل بدلے وہ ناچنے والی جب مجاہدین رب کے راستے میں لڑنے کے لیے گئے، وہ ساری ناچنے والی آٹے گوندھ کر روٹیاں پکا کے مجاہدین کو کھلانے لگی۔ سبحان اللہ۔ دل بدلنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تم کیوں خاموش ہو گئے؟ تم تو چوکی دار تھے، تم تو پہرے دار تھے، کیا تم ذمہ دار نہیں ہو؟ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی، کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا لا ہے؟ ذرا غور تو کرو جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اپنی ذات کے لیے جو لا استعمال کیا وہی اپنی کلام کے لیے کیا، لا ریب فی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہی اپنے پیغمبر کے لیے کہہ دو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی آبادی، نہیں کوئی نبی میرے مصطفیٰ کے بعد، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یارو بتاؤ پھر اس دین کا شیرازہ بکھر جائے؟ آج میرے مصطفیٰ کا دین، کیا دھجیاں نہیں اڑ رہی اس دین کی؟ کیا تمہارے سامنے شیرازہ نہیں بکھر رہا دین کا؟ کیا تمہارے دل کے اندر کوئی رمق ہے کہ یہ دین ہمارے سامنے لٹا جا رہا ہے؟ بتاؤ کون سنبھالا کرے گا اس کو؟ اللہ کی قسم ہم سب ذمہ دار ہیں اس دین کے،
کیونکہ اللہ نے ہمیں ہی تو کہا ہے کنتم خیر امت، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، قرآن سے سچی کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تلک کے لیے یہ ذمہ داری اس دین حنیف کی، رب کے قرآن کی، مصطفیٰ کے فرمان کی، اللہ کی قسم یہ ہم سب پر ہے۔ کیا تم سب اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ آواز ہی نہیں آئی کسی کی۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ خدا کی قسم صرف کہنا تمہارا کام ہے، تم چوکیدار ہو۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جب چوکیدار سو جائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، تو گھر لٹتے کہ نہیں لٹتے؟ عزتیں لٹتی کہ نہیں لٹتی؟ ہاں، تو یہی ہوا نا ہمارے ساتھ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، ہم پہرے دار تھے، ہم دین کے چوکیدار تھے، ہم سو گئے اور دنیا والے اٹھ کھڑے ہوئے، آج دین کا شیرازہ بکھر گیا۔ کوئی لوہے کے ساتھ اپنی زنجیروں کے ساتھ اپنے جسم کو چھید رہا کہ نہیں چھید رہا؟ ہاں، کہاں گیا دین؟ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ ہاں، اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہیں، دین سے دوری، قرآن سے دوری۔ ہاں، اللہ کی قسم یہ لمحہ فکریہ ہے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہ معاشرہ جس معاشرے کو ہم یاد کر کے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، یہی ہے نا، چوری عام، ڈکیتی عام، زنا عام، شراب عام، جوا عام، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ۔ اللہ اکبر! تو کیا آیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے زمانے کی عجب حالت تھی، آپ سے پہلے زمانے کی عجب حالت تھی، آدمی جہل مجسم تھا، سراپا وحشی، 360 خداؤں سے بسی تھی وہ بستی۔ شکر اللہ کا، ایسے میں رسول عربی آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ قرآن نے بھی پکار کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، او مومنو میں نے تم پہ احسان کیا اپنے رسول کو بھیج کر۔ رسول معظم آئے اور وہ قرآن آیا، وہی معاشرہ امن کا گہوارہ بن گئے۔ بنا کہ نہیں بنا؟ ہاں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی، لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! وہ جو نبی سے جڑ گیا، جو قرآن سے جڑ گیا، آسمانوں سے صدا آئی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی۔ کس کے ساتھ جڑنے سے؟ میرے نبی کے ساتھ جڑنے سے، قرآن کے ساتھ جڑنے سے۔ کعبے کے رب کی قسم، اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ اللہ اکبر! آج کیا میری اور آپ کی عزت زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی عزت زیادہ ہے؟ تو پھر وہ تو گھبرائے نہیں تھے۔ ہاں، بتاؤ یارو، میرا تم سب سے سوال ہے، میرے مصطفیٰ طائف کی وادی میں تجارت کے لیے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ اکبر! رب کا پیغام سنانے کے لیے گئے تھے نا۔ طائف کی وادی میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ لوگوں نے پتھر برسائے، اوباش نوجوانوں نے اتنے پتھر مارے، کونین کے تاجدار کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا، خون میرے مصطفیٰ کے تلووں میں جمع، آپ ایک درخت کے نیچے گر پڑے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پہنچانے میں لہو لہان ہو سکتے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کا دین پہنچایا اسے گالی بھی ملی؟ کیوں؟ اور کسی نے تمہیں تھپڑی مارا اور کو گریبان ہی پکڑا ہو؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین پہنچایا نہیں، ہم نے وہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اللہ کی قسم سن لو، اگر یہ زمانے یوں ہی خاموش رہیں تو یہ آج جو نوجوان نسل
یہ شکار ہو چکی ہے میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، انگلش کا لفظ ہے انٹر، انٹر کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونا۔ انٹر کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونا۔ نیٹ، نیٹ کسے کہتے ہیں؟ جال کو۔ نیٹ کا مطلب ہے جال، انٹر نیٹ، جال میں داخل ہونا۔ خوشی سے ہو رہے ہیں ہم، کیوں جی؟ خوشی سے ہو رہے ہیں نا، مقصد کو بھول گئے۔ میرا اور آپ کا مقصد کیا تھا، اس کو بھول گئے۔ اور حالانکہ دیکھیے، یہ موبائل بنانے والا، جس نے یہ موبائل بنایا، اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ کہ دور دراز ایک دوسرے کو پیغام مل جائے، یہی مقصد تھا نا؟ کیوں جی؟ کال سننا مقصد تھا نا؟ پھر تھوڑی سی ترقی کی، اس میں میسیجز آ گئے، تھوڑی سی اور ترقی کی، ہاں تصاویر آ گئیں، تھوڑی سی اور ترقی کی، فلمیں آ گئیں، ہاں خبریں آ گئیں، یہ ساری ترقیاں ہوتی گئیں۔ موبائل کے اندر یہ سارا کچھ آتا گیا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، تم کوئی فلم دیکھ رہے ہو، ڈرامہ دیکھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو موبائل پر، جب کال آتی ہے موبائل سب کچھ چھوڑ کر تمہیں کیا کرتا ہے؟ کال سنواتا ہے کہ نہیں سنواتا؟ کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ ہاں کال کے لیے بنا تھا نا؟ وہ تو اپنا مقصد بھولا، اور اے حضرت انسان، تو اپنا مقصد بھول گیا؟ پوچھ تو صحیح قرآن سے، تو کیوں آیا ہے؟ تیرے آنے کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سڑک کے کنارے پہ انسان کھڑا ہو، آپ اس سے سوال کرو، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں۔ بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو پاگل، یہی کہتے ہو نا؟ اینو پتہ ہی نہیں کتوں آیا، کتنے جانا، ایتھے کی کرن ڈیا، یہ پاگل ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے؟ بتاؤ ہم کہاں سے آئے، ہم نے کہاں جانا، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں پتہ ہے؟ اگر وہ پاگل ہے جسے کچھ بھی نہیں پتہ، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں پاگل۔ ہم سے سوال کرو، ہم کیوں آئے، کس لیے بھیجا، مقصد کیا ہے؟ اگر نہیں پتا، اللہ کی قسم ہم بھی پاگل بے وقوف ٹھہرے۔ آؤ قرآن سے پوچھو، ہدی للناس، اللہ نے تیرے آنے کا مقصد بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جن و انس، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پتہ چل گیا تیرا مقصد؟ کیوں جی؟ اور تیرا مقصد پتہ چلا؟ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا گمان کیا اس رب پر، اس رحمان پر؟ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اس نے تجھے عبث پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس نے تو تیرے لیے قسمیں اٹھائی ہیں، 4 قسمیں اٹھا کے کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی قسمیں کے بعد تیرے رب نے کہا تجھے بہترین طریقے پہ پیدا کیا، اور تو نے یہ سمجھ لیا کہ عبث پیدا کیا؟ نہیں، تیرا کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزتیں دی تجھے تیرے رب نے، اور تو اپنے رب کو بھول گیا۔ آؤ وہ سبق یاد کرے، یہی لمحہ فکریہ میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ ہم وہ بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ رب کے قرآن سے ملے گا۔ آؤ قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ کی اس مسجد کے اندر ترجمۃ القرآن کی کلاس چل رہی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ چل گئے، ابھی نہیں شروع ہوئی۔ اللہ کی قسم، ہر روز اپنی زندگی سے صرف 10-15 منٹ نکالو، اللہ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، انشاءاللہ یہ زندگیاں بدل جائیں گی۔ آؤ یارو اس قرآن کی طرف پلٹ آئیں جو قرآن ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائے۔
یہ کہاں سے آیا قرآن؟ کیوں جی؟ آسمانوں سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جو اس قرآن کو تھامے گا اللہ اسے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ زمین کی گہرائیوں میں چلے جائے گا، پستیوں میں چلا جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔